کراچی کے علاقے لیاری میں عمارت گرنے کا المناک واقعہ 5 منزلہ رہائشی عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ واقعے میں 9 افراد جاں بحق، 12 زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملبے تلے اب بھی 25 سے 30 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ۔ عمارت کا ملبہ ہٹانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ متاثرہ عمارت سے متصل ایک اور عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ واقعے کے بعد جناح اور سول اسپتال میں ایمرجنسی نافذ۔ علاقے میں بجلی اور گیس کی فراہمی معطل کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور گورنر سندھ کا لیاری میں رہائشی عمارت گرنے کے افسوسناک واقعے کا نوٹس۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو فوری رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ واقعے میں زخمیوں کو فوری اور مکمل طبی امداد فراہم کرنے کی بھی ہدایت۔ گورنر سندھ کا بھی واقعے پر گہری تشویش کا اظہار۔ ریسکیو اداروں کو فوری، مؤثر اور ہم آہنگ امدادی کارروائی کی ہدایات۔ وزیر بلدیات سعید غنی کا لیاری بغدادی میں عمارت گرنے کا نوٹس۔ ایس بی سی کے متعلقہ افسران کو معطل کرنے کا حکم دے دیا۔ سعید غنی نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ تحقیقاتی کمیٹی 3 دن میں رپورٹ پیش کرے گی۔ سعید غنی نے کہا کہ جائے وقوع پر رکاوٹیں دور کر کے ریسکیو آپریشن تیز کیا جائے۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا لیاری بغداد میں گرنے والی 5 منزلہ عمارت کے مقام کا دورہ۔ ریسکیو کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ریسکیو آپریشن مکمل ہونے میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ 24 سے 25 افراد اس وقت ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ تمام ادارے بھرپور انداز میں ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اس افسوسناک سانحے میں ملوث افراد کو ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا۔ متاثرہ عمارت کے حوالے سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 4 مرتبہ نوٹس جاری کیے تھے اور عمارت کو خالی کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ایس بی سی کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے، جہاں بغیر کسی قانونی جواز عمارتیں بننے دی جاتی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایس بی سی عمارتوں کی نگرانی اور خالی کروانے میں ناکام رہا۔ کہا کہ سندھ حکومت اس سانحے کا فوری نوٹس لے اور متاثرہ خاندانوں کو فوری ریلیف فراہم کرے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے لیاری میں عمارت گرنے کے واقعے پر شدید رد عمل دیتے ہوئے سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے بدقسمتی سے مستقبل میں بھی ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی 17 سال سے حکومت میں ہے، انفراسٹرکچر تباہ حال ہے۔ یہ واقعہ سندھ حکومت کی سنگین نااہلی کا نتیجہ ہے۔ اگر اب بھی ذمہ داری نہ لی گئی تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ کراچی میں 578 ناقابل رہائش عمارتوں کا انکشاف۔ ایس بی سی کی جانب سے ناقابل رہائش عمارتوں کی فہرست جاری۔ فہرست کے مطابق سب سے زیادہ 456 مخدوش عمارتیں ضلع جنوبی میں واقع ہیں۔ ضلع وسطی کی 66 عمارتوں کو مخدوش قرار دیا گیا۔ ضلع کیماڑی میں ناقابل رہائش عمارتوں کی تعداد 23 ہے۔ ضلع کورنگی اور ضلع شرکی میں مخدوش عمارتوں کی تعداد 14 اور 13 ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں رہائشی عمارت گرنے سے جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ جاں بحق افراد کے ورثاء سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی امدادی سرگرمیاں تیز اور زخمیوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا حادثے کی وجوہات کا تعین اور روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ بھارت کا پاکستان مخالف نظریہ پاکستانی اور بھارتی دونوں عوام کے لیے خطرناک ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ کہا کہ بھارت اپنے پاکستان مخالف نظریے کو دنیا کے لیے نارمل بنا رہا ہے۔ بھارت میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں پاکستان ملوث نہیں۔ پاکستان کو روز کی بنیاد پر دہشت گردی کے واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بھارت پہلگام حملوں کے ٹھوس شواہد بھی فراہم نہیں کر سکا۔ بھارت دہشت گردی میں ملوث اور دہشت گرد افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات میں بنیادی مسئلہ ہی دہشت گردی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار پریس بریفنگ۔ کہا پاکستان سندھ طاس معاہدے پر بھارتی ہٹ دھرمی کے خلاف ثالثی عدالت کے ضمنی فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ترجمان کے مطابق اس ضمنی فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ درست اور فعال ہے۔ بھارت کو سندھ طاس معاہدے پر یک طرفہ کارروائی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
مارکہ حق کے دوران پاکستان نے الیکٹرانک وارفیئر میں بھارتی فوج کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا۔ بھارتی فوج کے نائب سربراہ لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ کا پاکستان کی عسکری برتری کا اعتراف۔ ڈیفنس انڈسٹری کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کو ہماری نقل و حرکت اور اسٹریٹجک تیاریوں کا پہلے سے علم تھا۔ پاکستان جانتا تھا کہ ہمارا اہم دفاعی نظام متحرک ہے۔ پاکستان کو چین سے بھارتی اہداف کی براہ راست معلومات مل رہی تھی۔ بھارتی نائب آرمی چیف پاکستان، چین اور ترکیہ کی قربت سے بھی خوف زدہ نظر آئے۔ کراچی میں 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں پر رواں دوا۔ جلوس حسینی ایرانی امام بارگاہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوگا۔ مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات پولیس حکام کے مطابق سندھ رینجرز اور پولیس کے دستے جلوس کے ساتھ موجود۔ جلوس کی گزرگاہوں کو کنٹینر رکھ کر سیل کر دیا گیا۔ رینجرز اور پولیس کے سراغ رسا کتوں کی مدد سے گزرگاہوں کی سویپنگ بھی جاری۔ پنجاب بھر میں 8 محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات مزید سخت۔ 58,000 سے زائد افسران و اہلکار جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی پر مامور۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق عشرہ محرم کے دوران صوبے بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ دفعہ 144 پر مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ پشاور میں 9 اور 10 محرم کو موبائل فون سروس بند رکھنے کا فیصلہ۔ پولیس ترجمان کے مطابق موبائل سروس اتوار یوم عاشور کی شب 10 بجے کے بعد بحال کی جائے گی۔ محرم الحرام میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بی آئی ٹی اور پیپلز بس سروس کی سرگرمیاں محدود۔ 8، 9 اور 10 محرم الحرام کو بی آر ٹی گرین لائن سروس مکمل طور پر معطل رہے گی۔ بی آر ٹی حکام کے مطابق فیصلہ جلوسوں کے روٹس اور عوامی تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ 9 اور 10 محرم کو بس سروس کے 10 میں سے 7 روٹس بند رہیں گے۔ آج 5 روٹس پر جزوی تعطل کا سامنا رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ڈی ایچ کیو اسپتال پاک پتن پہنچ گئے۔ مختلف وارڈز کا دورہ، مریضوں اور اہل خانہ نے اسپتال میں بدنظمی، غفلت اور دیگر شکایات کے انبار لگا دیے۔ میڈیسن موجود ہونے کے باوجود فارمیسی سے گٹھ جوڑ کر کے دوائیاں باہر سے منگوائی جا رہی تھی۔ مریم نواز کا سخت ایکشن، سی او ہیلتھ پاک پتن اور ایم ایس کے خلاف مقدمہ درج اور گرفتار کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے تمام انکوائریز کے فیصلے 1 ہفتے میں کرنے کی ہدایت کر دی۔ بانی پی ٹی آئی 22 گھنٹے ایک ہی سیل میں رہتے ہیں اور ان کے لیے تمام قیدی والی سہولیات ختم کر دی گئی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی قید میں ایک عام قیدی سے بھی سخت ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کی ہمشیرہ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں، بانی وہ قید کاٹ رہے ہیں جو پاکستان میں آج تک کسی نے نہیں کاٹی۔ پنجاب میں 26 ایم پی ایس کو ڈی سیٹ کر کے وہ سیٹیں نواز شریف کو دی جا رہی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی اور گالم گلوچ ناقابل برداشت ہے۔ اسمبلیوں کو گالم گلوچ کا اکھاڑا بنایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی نیوز کانفرنس کہا، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے گالم گلوچ کرنے والے ارکان کے خلاف ریفرنس بھیجا ہے۔ دستور گالم گلوچ گریبان پکڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پی ٹی آئی دور میں پنجاب اسمبلی قائمہ کمیٹیوں کے بغیر چلتی رہی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا ریفرنس پارلیمان کی حرمت کی طرف پہلا قدم ہے۔ وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے، گریڈ 1 سے 22 تک کے ملازمین اور افسران کی تنخواہوں میں 23% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں زیر التواء سینٹ انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا کی 11 سینٹ نشستوں کے لیے پولنگ 21 جولائی کو ہوگی۔ سینیٹر ثانیہ نشتر کی خالی کردہ نشست پر پولنگ 31 جولائی کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 9 جولائی کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ ہوگی۔ 10 اور 11 جولائی کو کاغذات کی جانچ پڑتال ہوگی، جبکہ پولنگ 31 جولائی کو ہوگی۔ اے ٹی سی لاہور نے 5 اکتوبر کے معاملے پر پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر اور رانا شہباز کو اشتہاری قرار دے دیا۔
جج منظر علی گل نے کیس پر سماعت کی پولیس نے عدالت میں رپورٹ جمع کروا دی۔ رپورٹ میں بتایا کہ ملزمان نے خود کو روپوش کر رکھا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ملزمان کے خلاف جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ 2024 میں درج کیا گیا تھا۔ نئے مالی سال کے آغاز کے ساتھ ہی ملک میں مہنگائی نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا۔ حالیہ ایک ہفتے کے دوران ملک میں ہفتہ وار مہنگائی میں 0.73% اضافہ۔ سالانہ بنیاد پر بھی مہنگائی میں اضافے کی شرح 1.52% سے بڑھ کر 2.06% ہو گئی۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 18 اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 6 اشیاء سستی اور 27 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ملک بھر میں مونسون کا نیا اسپیل داخل۔ 6 سے 10 جولائی تک ملک بھر میں بارشوں کا امکان۔ NDMA نے بارشوں کے باعث شہری علاقوں میں ممکنہ طور پر سیلابی صورتحال کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اسلام آباد، لاہور، جہلم سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارش کا امکان۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی بادل برسنے کے امکانات ہیں۔ مظفر آباد، وادی نیلم اور راولہ کوٹ میں شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ بالائی علاقوں میں لگاتار موسلادھار بارشوں کے باعث تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند۔ حکام نے تربیلا ڈیم کے اسپل ویز کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ پانی کے بہاؤ میں 2,60,000 سے 2,70,000 کیوسک تک اضافے کا امکان۔ اسپل ویز کے راستوں میں رہنے والے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ ضلع انتظامیہ، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس اور دیگر متعلقہ اداروں کو حفاظتی اقدامات کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا سلسلہ جاری۔ انڈیکس 1,31,000 سے تجاوز کر گیا۔ 100 انڈیکس میں 1262 پوائنٹس کا اضافہ۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار انڈیکس 1,31,949 کی ریکارڈ سطح پر بند ہوا۔ دوسری جانب سونے کی قیمت میں کمی۔ 1 تولہ سونے کی قیمت میں 1,500 روپے کی کمی ہوئی۔ قیمت 3,55,500 روپے پر آ گئی۔ لاہور جوہر ٹاؤن میں فارم ہاؤس میں شیر نے فیملی پر حملہ کر دیا۔ 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی۔ بچوں کی حالت تشویشناک۔ بچوں کے والد کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج۔ اقدام قتل سمیت دیگر دفعہ شامل۔ FIR کے مطابق شیر کے وار سے 3 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس کے مطابق فارم ہاؤس میں رکھے شیر کا جنگلہ کھلا رہ گیا، جس کے باعث یہ واقعہ رونما ہوا۔ پولیس نے شیر کو قبضے میں لے کر ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی شیر کے حملے کے واقعے کی شدید مذمت۔ غیر قانونی طور پر جنگلی جانور رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ شیر کے حملے میں زخمیوں کو بروقت اسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ماحولیاتی تحفظ مشن کے تحت وائلڈ لائف قوانین پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے۔ سابق پاکستانی آل راؤنڈر محمد حفیظ کو ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز 2025 کے دوسرے ایڈیشن کے لیے پاکستانی چیمپئنز کا نیا کپتان مقرر کر دیا گیا۔ یونس خان کی جگہ حفیظ کو قیادت سونپ دی گئی۔ دوسرا ایڈیشن رواں برمنگھم میں شروع ہوگا۔ اس لیگ میں پاکستان، بھارت، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے ریٹائرڈ اسٹار کرکٹرز ایکشن میں نظر آئیں گے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم نے آئندہ ماہ دورہ بنگلہ دیش ملتوی کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی خدشات اور عدم استحکام کے باعث سیریز نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے سیریز کے حوالے سے تیاریاں روک دیں۔ دونوں بورڈ جلد سیریز کے ملتوی ہونے کا اعلان کریں گے۔ بنگلہ دیش کا منسوخ ہونے والا دورہ مکمل ہونے کے بعد بھارت کو اکتوبر میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز کی میزبانی کرنی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم میں کوچنگ اسٹاف کی تبدیلیوں کا سلسلہ جاری۔ قومی ٹیم میں 2 مزید غیر ملکی کوچز کی تقرری متوقع۔ ذرائع کے مطابق موجودہ فیلڈنگ کوچ محمد مسرور نئی انتظامیہ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ان کی جگہ آسٹریلوی کوچ شین میکڈرمٹ کو فیلڈنگ کوچ کی ذمہ داری سونپے جانے کا امکان۔ پاکستان شاہینز ٹیم کے لیے عمر گل، وہاب ریاض اور ریحان احمد کے نام زیر غور۔ اس حوالے سے PCB باضابطہ اعلان کرے گا۔